بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایئر نیوز کے ساتھ میں نوید بٹ اویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، ان دنوں میں جاوید چودھری کے بیٹے اور اس کے 3 دوستوں کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا پر عظیم اینکر و صحافی جاوید چودھری کے خلاف ناکردہ جرم کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اگر ان بچوں کے اوپر الزام کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا جائے تو ہر ذی شعور انسان کو ہنسی آ جائے گی۔ بہرحال میں اس کی ڈیٹیل پر جا کر اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ جاوید چودھری ایک سیلف میڈ انسان ہیں۔ ان کے حوالے سے ہر طرف کی یارہ گوئی، الزامات اور کردار کشی کی جا رہی ہے۔ اللہ جانے وہ ان دنوں میں کون سا ایسا کالم لکھ بیٹھے ہیں جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ چودھری صاحب ایک ملنسار اور خوشگوار شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ کسی کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی والے صحافیوں میں شامل نہیں۔ ان کا کوئی اسکینڈل آج تک سامنے نہیں آیا۔ اب اگر چودھری صاحب پر گالی گلوچ کا سلسلہ جاری ہے تو صحافی برادری کو چاہیے تھا کہ اس ضمن میں اپنی گواہی پیش کرتے۔ ہر طرف صحافی اور پریس کلبوں کی بھرمار کے باوجود صرف چند صحافیوں کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آیا۔ خود میرے ساتھ بھی دل خراش معاملہ پیش آیا تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی سچائی کے علمدار خاموش رہے۔ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار رہا ہے، لیکن ایمان کی حرارت والے اپنے کردار اور افکار سے حقیقت کو عیاں کرتے رہتے ہیں۔ چند نام نہاد مفاد پرستوں کی آنکھوں سے حسد، کینہ، بغض کی پٹی نہیں اترتی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا کردار اور معاشرہ ایک بیمار معاشرہ بن چکا ہے۔ عزت اور احترام سے محروم لوگ کسی دوسرے کو عزت اور احترام کا حامل نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری نظر لوگوں کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ اگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے تو کم از کم الزام تو لگایا جا سکتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر میں دوستوں کی محفل میں کسی شخصیت کے بارے حسن ظن کا اظہار کرتا ہوں تو مجال ہے کوئی حاضر مجلس یہ بات اس شخص تک پہنچائے۔ اگر میری طرف سے سوء ظن کا اظہار ہوتا ہے تو شام تک یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہوتی ہے۔ ہم وہ پرندے ہیں جو خوراک میں گندگی تلاش کرتے ہیں اور اونچی اڑان چھوڑ کر نیچی پرواز پر آ جاتے ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں اور سیاست میں بے جا مداخلت کی وجہ سے دن بدن باہمی نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مخالفین پر اس طرح کیچڑ اچھالنے کا رواج ہو گیا ہے کہ سفید قبائیں بھی داغدار کر دی جاتی ہیں۔ ہم کسی کی ماں بہن کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جو زبان پر آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں۔ لفظ غدار تو اب ہمارا معاشرتی تکیہ کلام بن چکا ہے۔ پوری اپوزیشن غدار ہے اور لاکھوں کروڑوں دوسرے لوگ بھی غدار ہیں۔ اب کو محب وطن ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ کافر سازی کا کاروبار عروج پر ہے۔ اگر ایک دوسرے پر کفر کا الزام لگانے والوں کی باتوں پر ایمان لائیں تو آپ کو کوئی مسلمان بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی۔ یہ ایک گندی سوچ کا گندا معاشرہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس کی صفائی میں نہ جانے کتنا عرصہ لگے گا۔ آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی۔